السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو مغلیہ دور کی ایک عظیم مثال بادشاہی مسجد کی تاریخ سے آگاہ کروں گا، لیکن گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ شکریہ ناظرین، بادشاہی مسجد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور شہر میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغلیہ دور کی ایک عظیم تعمیر ہے اور اسے لاہور کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک مقام سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، بادشاہی مسجد کی تاریخ 400 سال پرانی ہے۔ اس مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 میں تعمیر کروانے کا حکم دیا اور اس کی تعمیر بادشاہ کے رضائی بھائی فدائی خان کوکا نے کی۔ صرف 2 سال کی تعمیر کے بعد اس مسجد کو 1673 میں عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ مسجد اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے اور یہ مسجد مغلیہ دور کی بھی سب سے بڑی مسجد تھی۔ اگر ہندوستان میں موجود دوسری تاریخی مساجد کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دلی کی جامع مسجد بادشاہی مسجد سے مماثلت رکھتی ہے۔ دلی کی جامع مسجد اورنگزیب عالمگیر کے والد شاہ جہاں نے 1650 سے 1656 کے عرصے میں تعمیر کروائی۔ ان دونوں مساجد کو پہلی نظر دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مساجد ہیں۔ یہ دونوں مساجد مغلیہ دور کی عظیم تعمیر ہیں۔ ناظرین، بادشاہی مسجد نے مغلیہ دور کے زوال کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے دور دیکھے۔ زوال کے بعد 7 جولائی 1799 کو رنجیت سنگھ کی سکھ فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کے وسیع میدان کو اپنی فوج کے گھوڑوں کا استبل بنا دیا اور مسجد کے 80 حجرے جو مسجد کے شمال اور جنوب کی جانب موجود تھے، ان حجروں کو رنجیت سنگھ کی فوج نے اپنے لیے رہائش گاہ بنا لیا۔ سن 1831 عیسوی میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد بادشاہی مسجد کا اختیار اس کے جانشینوں کے پاس رہا۔ مسجد اس طرح رنجیت سنگھ کے جانشینوں کے پاس رہی کہ کوئی بھی مسلمان مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سن 1845 عیسوی میں پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے مسجد کے بڑے اور خوبصورت میناروں کو ہلکی بندوقوں کی جگہ کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد 1848 سے 1849 میں ہونے والی دوسری اینگلو سکھ جنگ میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر لاہور کا کنٹرول سکھ سلطنت سے چھین لیا۔ برطانوی راج کے دوران مسجد اور ملحقہ قلعہ فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ ناظرین، مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی ناراضگی کی وجہ سے انگریزوں نے 1852 میں بادشاہی مسجد اتھارٹی قائم کی تاکہ مسجد کو مذہبی عبادت گاہ کے طور پر دوبارہ قائم کیا جا سکے۔ بادشاہی مسجد اتھارٹی کی نگرانی میں مسجد کے ٹکڑوں کی مرمت کی گئی۔ بڑے پیمانے پر مرمت کا آغاز 1939 کے بعد سے ہوا جب سکندر حیات خان نے اس مقصد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ سکندر حیات کی وفات کے بعد ان کو بادشاہ مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد کے داخلی دروازے کے قریب شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا خوبصورت مقبرہ موجود ہے۔ 1939 میں مسجد کی ہونے والی مرمت کا کام پاکستان کی آزادی کے بعد بھی جاری رہا اور 1960 میں تقریباً 5 ملین روپے کی لاگت سے مسجد کی مرمت کا کام مکمل ہوا۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی اور بادشاہی مسجد میں مسلم ممالک کے 29 سربراہان نے نماز جمعہ ادا کی۔ ان سربراہان میں ذوالفقار علی بھٹو اور سعودی عرب کے فیصل قذافی بھی شامل تھے۔ نماز کی امامت اس وقت کے خطیب مولانا عبدالقادر آزاد نے کی۔ 1973 میں بادشاہی مسجد کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ سن 2000 میں مسجد کی مرکزی نماز گاہ میں سنگ مرمر کی مرمت کی گئی۔ 2008 میں مسجد کے بڑے صحن پر سرخ سینڈ سٹون کی ٹائلوں کو تبدیل کرنے کا کام شروع کیا گیا اور اس وقت یہ مسجد لاہور کی شان کو بڑھاتی ہے اور تاریخی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔